بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ معاند احمدیت اور پاکستان، شیعوں کو مذہبی آزادی یاد آنے لگی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سال 1929 میں قائم کی گئی مجلس احرار کی احمدیت دشمنی پاکستان کے قیام سے قبل اور پھر بعد میں تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو اچھی طرح یاد ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی احمدیت دشمنی اور پاکستان کے قیام میں ڈالی گئی رکاوٹیں بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مجلس احرار کا تحفظ ختم نبوت کے نام سے تنظیم کو قائم کرنا اور آج تک مختلف تنظیموں کے پردے میں احمدیت دشمنی اور پاکستان دشمنی کو جاری رکھنا اس مجلس کا سب سے اہم ایجنڈا رہا ہے۔ مجلس احرار اور اس کے لیڈروں کو کس طریقے پر یاد رکھا جاتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ اس مختصر سی ویڈیو میں ملاحظہ کر لیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، پاکستان بننا تو بڑی بات، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے، اور اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی پیشاب سے مونڈ دینا۔ اسی طرح سے ایک بڑے جلسہ عام میں شاہ جی نے کہا تھا، جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ جناح کی طرح سور اور سور کھانے والا ہوگا۔ اگرچہ 1946 کے الیکشن میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی احرار کا صفایا ہو گیا تھا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 1937 کے ریاستی انتخابات میں شاہ جی کی پارٹی نے 9 سیٹیں جیتی تھیں۔ کلہاڑا کے الیکشن سمبل سے انتخاب لڑنے والی مجلس احرار الاسلام نے صرف پنجاب سے اپنے 4 MLA کامیاب کروائے تھے، جبکہ مسلم لیگ کا پنجاب سے صرف 1 MLA جیت سکا تھا۔ آزادی کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری امرتسر سے ہجرت کر کے ملتان آ کر رہنے لگے۔ ان سے ایک بیان یہ بھی منسوب ہے کہ پاکستان ایک ایسی بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبوراً قبول کیا۔ تب پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے منسٹر راجہ غضنفر علی خان نے کہا تھا کہ اب وہ زمانہ بیت گیا کہ جب بخاری لوگوں کو قرآن سنا کر بے وقوف بناتا تھا۔ تو جناب پھر اس کے جواب میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، پاکستان میں حکمرانوں کے ہاتھوں دین کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان اور پاکستان میں اسلام نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مجلس احرار کے بانی رہنما مولانا مظہر علی اظہر تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سب سے بڑے کرٹک تھے۔ مولانا مظہر اپنے جلسے میں مسٹر جناح کو کھوجا شیعہ پکارا کرتے۔ یہی وہ موصوف تھے جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، اور وہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا۔ یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ آزادی کے بعد مظہر علی اظہر بھی پاکستان آ گئے جب پاکستان کی اسمبلی میں احمدیوں کو قانونی اور آئینی اغراض کے لیے ناٹ مسلم قرار دیا جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے شیعہ رہنما بھی ہراول دستے میں شریک تھے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے خلفاء تسلسل کے ساتھ یہ یاد دلاتے رہے کہ اگر ان علماء نے آج دھونس دھاندلی کر کے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا تو پھر بوتل سے نکلا یہ جن کسی کے قابو نہیں آئے گا، اور ایک دوسرے کو غیر مسلم قرار دینے کا یہ سلسلہ لا متناہی بن جائے گا۔ طاقت اور اختیار کے نشے میں چور علماء نے احمدی خلفاء کی ان وارننگز پر کان نہ دھرے، اور اب یہ حال ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو غیر مسلم قرار دیتا پھر رہا ہے۔ اب جو آپ مختصر سی ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ شیعہ علماء کا رونا سن سکتے ہیں کہ اب جب ان کے فرقہ پر بات آ گئی ہے تو ان کو کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ کاش ان علماء نے ماضی میں احمدیہ خلفاء کی باتوں پر کان دھرا ہوتا۔ تو ناظرین سن لیجئے شیعہ علماء کے شکوے اور شکایتیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائٹ ہوں سے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہر کسی کو حق ہے جیسے وہ سوچتا ہے
جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے اور دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائٹ ہو سے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کوئی کسی کے اوپر جبر سے اپنا دین نہیں ٹھوس سکتا. ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے, کسی کو زبردستی اس پر اپنی رائٹ ٹھونس کر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے. قرآن نے کہہ دیا ہے, قرآن لاجک کی منطق کی بات کرتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کی بات کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حساس مسائل ایسے ہیں جو اس طرح سے چھیڑے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انرس پیدا ہو اور مسائل کھڑے ہو جائیں. اس وقت ہمارا ملک پہلے ہی بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے. مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں.